ہم تیسری عالمی جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا دنیا کا وہ وقت آ چکا ہے جب ایک چنگاری پوری انسانیت کو جلا کر راکھ کر دے گی؟ دوستوں، دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ پہلی جنگ عظیم ایک قتل تھا، دوسری جنگ عظیم نسل کشی تھی، لیکن تیسری جنگ عظیم یہ انسانیت کا جنازہ ہوگی۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ شروع ہو چکی ہے۔ اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کر دیا، ایران نے بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ دنیا کی معیشت کا دل اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے کو ہے۔ امریکہ، چین، روس سب اپنی اپنی فوجیں پوزیشن میں لے چکی ہیں، اور سب سے بڑا سوال پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو بیٹھ جائیے، سانسیں قابو میں لائیے، کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی اور سوچنے پر مجبور کر دے گی۔ کیا واقعی جنگ عظیم سوم شروع ہو چکی ہے؟ دوستو، 13 جون 2025 تاریخ کا وہ دن ہے جس دن اسرائیل نے براہ راست ایران پر حملہ کیا۔ نہ کوئی پراکسی، نہ کوئی دھوکہ، سیدھا وار ایران کے نیوکلیئر انفراسٹرکچر پر۔ تل ابیب سے تہران تک میزائلوں کی بارش، گیس ریفائنریاں جل گئیں، نیوکلیئر سائنسدان قتل، اور اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ یہ جنگ مختصر نہیں، طویل ہوگی۔ ایران نے بھی بھرپور جواب دیا، بدلہ لے کر ہی دم لیں گے، اور پھر آپریشن سیویئر پنشمنٹ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ بیلسٹک اور ہائپر سونک میزائل یروشلم حیفا میں تباہی مچا دیتا ہے۔ یہ کوئی عام جھڑپ نہیں تھی، یہ دو ایٹمی طاقتوں کا آمنے سامنے آنا تھا۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ تیسری عالمی جنگ پانی کی وجہ سے ہوگی؟ ہم سمجھتے ہیں شاید پینے کے پانی کی بات ہو رہی ہے، لیکن حقیقت اصل پانی ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل روزانہ گزرتا ہے، اور اس کا کنٹرول ہے ایران کے پاس۔ اب ایران نے شپس کے GPS جیمر آن کر دیے، دنیا کا نیویگیشن نظام ہلا کر رکھ دیا ہے۔ امریکی بحری بیڑا متحرک G7 اجلاس چھوڑ کر ٹرمپ واشنگٹن واپس چلے گئے ہیں۔ یہ صرف ایک خطے کی جنگ نہیں، یہ پوری دنیا کی سانس روک دینے والی جنگ ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ امریکہ نے کہا کہ ہم اس حملے میں شامل نہیں تھے، لیکن یہ بات بھی مانی کہ ہمیں حملے کی خبر تھی، یعنی منافقت کی انتہا کر دی۔ اور پھر امریکہ نے 2 ایئر کرافٹ کیریئرز خلیج میں بھیج دیے، 135 KC اور KC-46 طیارے، F-18 جیٹ، نیوی کے ڈسٹرائرز، سب ایک جنگ کے لیے تیار۔ دوسری طرف چین خاموش نہیں، خطرناک تھا۔ چین کے وزیر خارجہ نے کہا یہ حملہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ اگر ایران میں جنگ ہوئی تو سب سے زیادہ نقصان چین کا ہوگا۔ چین دنیا کا سب سے بڑا تیل درآمد کرنے والا ملک ہے، اور وہ ایران کے ساتھ $400 بلین کا معاہدہ کر چکا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چین کب کودے گا، اور کب دنیا میں ایکسس آف ایول کے ساتھ نیا اتحاد بنے گا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اب آتے ہیں اس ملک کی طرف جو شاید دنیا کا تقدیر کا فیصلہ کرے گا، پاکستان۔ جی ہاں، وہی ملک جسے دنیا دہشت گردی سے جوڑتی ہے، لیکن جس کے پاس ہے مسلم دنیا کا واحد ایٹمی طاقت۔ ایرانی جنرل نے خود کہا ہے اگر ہم نیوکلیئر پروگرام مکمل نہ کر سکیں تو پاکستان سے ایٹمی ہتھیار لیں گے۔ تو پاکستان کے پاس شاہین 3 میزائل موجود ہے جو اسرائیل کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ IMF کا حالیہ قرض شاید اسی شرائط پر ملا ہے کہ پاکستان اپنے نیوکلیئر ایران کو نہ دے، لیکن پاکستان دوہرا کھیل کھیل سکتا ہے۔ OIC کی ایمرجنسی میٹنگ اسرائیل کے خلاف مسلم بلاک بنانے کی کوشش کی تھی۔ یہی وہ لیوریج ہے جس سے پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کو ایک نیا رخ دے سکتا ہے۔ دوستوں، بھارت جس کے تعلقات اسرائیل سے بھی اچھے ہیں اور ایران سے ہی فائدہ مند ہے، اگر بھارت غیر جانبدار رہتا ہے تو امریکہ ناراض ہوگا، اگر امریکہ کا ساتھ دیتا ہے تو مسلم ورلڈ ناراض ہوگا۔ تو بھارت کی اصل کمزوری جغرافیہ ہے، اور پاکستان کی اصل طاقت بھی جغرافیہ ہے۔ جب جنگ میں اخلاقیات اور مقام آمنے سامنے ہو تو جیت ہمیشہ مقام کی ہوتی ہے۔ دوستو، ٹرمپ کا دوہرا کھیل، چین کی سرمایہ کاری، ایران کا انتقام، اسرائیل کی جارحیت، اور پاکستان کا نیوکلیئر ہتھیاروں سے لیس عقاب جیسا مقام، یہ سب کچھ کہہ رہا ہے جنگ کا وقت قریب ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں الائنسز بن چکے ہیں، ایکسس آف ایول بمقابلہ مغرب، ہر ملک اپنی تلوار نکال چکا ہے۔
अब صرف انتظار ہے اس چنگاری کا جو ایک دن ورلڈ وار 3 کو دنیا کا بدترین خوف بنا دے گی۔ ہمیں اپنے ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے یا دنیا کی اخلاقیات کو؟ کیا ہم اس جنگ میں بچ سکتے ہیں یا ہم بھی کسی عالمی منصوبے کا ایندھن بن جائیں گے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آپ کی آواز ہی اصل سچ ہے۔ چین بظاہر ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے، مگر پس پردہ ایران کے سب سے بڑے تجارتی پارٹنرز کی حیثیت سے تیل، گیس اور اسلحہ کی سپورٹ دے رہا ہے۔ یہ صرف ایران اور اسرائیل کی لڑائی نہیں، یہ عالمی طاقتوں کا ٹکراؤ ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے دنیا میں تیل کہاں سے آتا ہے؟ اسٹریٹ آف ہارمز سے۔ یہ وہ تنگ سا علاقہ ہے جہاں سے ہر ماہ 3000 سے زیادہ آئل شپ گزرتی ہیں، اور اس وقت ایران نے وہاں GPS جام شروع کر دیا ہے، یعنی شپس گم ہو رہی ہیں۔ آئل کی قیمت آسمان کو چھو رہی ہے اور پوری دنیا کی معیشت ہل کر رہ گئی ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس پر تیسری جنگ عظیم ہو سکتی ہے۔ دنیا کو ایک اور جھٹکا لگا جب ایرانی جنرل نے کہا اگر ہمیں ایٹمی ہتھیار نہ ملے تو ہم پاکستان سے لے لیں گے۔ پاکستان جو پہلے ہی دنیا کا واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے، اب ایران کے ایٹمی خوف کا مرکز بن چکا ہے۔ پاکستان کا شاہین 3 میزائل یروشلم کو 15 منٹ میں تباہ کر سکتا ہے۔ یہ حقیقت اب اسرائیل کو بے چین کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ IMF کا پاکستان کو دیا گیا حالیہ قرضہ کئی لوگوں کو مشکوک لگا۔ کہیں یہ نیوکلیئر خاموشی خریدنے کی کوشش تو نہیں؟ پاکستان نے OIC کو متحرک کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسلم دنیا اسرائیل کے خلاف اکٹھی ہو جائے، لیکن سوال یہ ہے کیا دنیا تیار ہے ایسے مذہبی تصادم کے لیے؟ کیا ہم سب وصول ہونے کے لیے تیار ہیں؟ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے ایران کے ساتھ 10 سالہ چابہار معاہدہ، اسرائیل سے جدید ڈرونز اور اسلحہ خریداری، امریکہ کا اتحادی ہونا مگر پاکستان کے اسٹریٹجک کی لوکیشن کو دباؤ۔ بھارت غیر جانبدار رہنا چاہتا ہے، مگر نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بننے کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ دوستوں، اگر یہ جنگ پورے زور سے چھڑ گئی تو تہران، تل ابیب، ریاض، بیروت راغ بن سکتے ہیں، ایٹمی ہتھیار چل سکتے ہیں، پانی کی جنگ، تیل کی جنگ، عقیدے کی جنگ سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ پاکستان، ایران، سعودی عرب، اسرائیل، چین، امریکہ، روس سب میدان میں ہوں گے۔ یہ ویڈیو فقط خبروں کا خلاصہ نہیں ہے، یہ ایک الارم ہے۔ ہم اس دور میں زندہ ہیں جہاں جنگ کسی پہاڑ، کسی میدان یا کسی شہر سے نہیں، بلکہ ایک بٹن دبانے سے شروع ہوگی۔ تصور کریں ایک ایسا لمحہ جب پوری دنیا خاموش ہو جائے، جب اقوام متحدہ کے ایوانوں میں بھی صرف سائرن گونجے، جب تہران، تل ابیب، واشنگٹن، بیجنگ اور اسلام آباد کی فضائیں صرف دھماکوں سے روشن ہوں، اور جب دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں ایک دوسرے کے خلاف ایٹمی میزائلوں کے بٹن دباتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہے تیسری عالمی جنگ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک خواب ہے تو جاگ جائیے، یہ خواب اب حقیقت کا روپ دھار رہا ہے۔ دوستوں، اگر جنگ ہوئی تو جیت ہار کی بات نہیں ہوگی، صرف بربادی بچے گی۔ شہروں کے شہر جلیں گے، بچے یتیم ہوں گے، اور انسانیت زمین پر صرف ایک دھواں بن کر رہ جائے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب دنیا کو عقل سے کام لینا ہوگا، ورنہ آنے والی نسلیں صرف ہمیں کوسیں گی کہ ہم نے کچھ نہ کیا۔ خدا کرے میں غلط ہوں، لیکن سب کچھ بتا رہا ہے کہ تیسری عالمی جنگ دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ کیا پاکستان مسلم دنیا کا آخری قلعہ بنے گا یا کسی اور کا مرا؟ یہ ویڈیو ختم ہو رہی ہے، لیکن سوال ختم نہیں ہوتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معلومات آپ کے دل و دماغ کو جھنجھوڑ گئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ کیا تیسری جنگ عظیم ہمارے دروازے پر کھڑی ہے؟ کمنٹس میں لکھیں۔ کیا پاکستان ایران کو ایٹمی مدد دینی چاہیے یا نہیں؟ اگر جنگ شروع ہو گئی تو آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔